ایک اسلامی سبق آموز کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ ان کے نام تھے شاہد، طیب، چاند اور طلحہ۔ بچپن سے ہی ان چاروں کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ ہر کام ایک ساتھ کرتے، کھیل کود، پڑھائی، مسجد میں نماز اور قرآن کی تعلیم بھی سب مل کر حاصل کرتے تھے۔ ان کے اس اتحاد اور محبت کو پورے گاؤں میں سراہا جاتا تھا۔ ان کے بزرگ ہمیشہ کہتے، بیٹا، ایک مٹھی بند ہو تو مضبوط ہوتی ہے، کھلی ہو تو کمزور۔ یہ بات چاروں دوستوں نے دل میں بٹھا لی تھی۔ خواب اور ارادہ۔ ایک دن گاؤں کے امام صاحب نے خطبے میں فرمایا، جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات چاروں دوستوں کے دل کو لگی۔ مجلس کے بعد وہ سب بیٹھے اور طے کیا کہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے کچھ کریں گے۔ شاہد نے کہا، کیوں نہ ہم مل کر گاؤں کے باہر خالی زمین پر ایک چھوٹا مدرسہ بنائیں جہاں بچوں کو قرآن پاک اور دینی تعلیم دی جائے۔ طیب بولا، بہت زبردست خیال ہے، مگر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ چاند نے ہنستے ہوئے کہا، پیسہ اگر نیت کے راستے میں رکاوٹ ہو تو بڑے بڑے خواب کبھی پورے نہ ہوں۔ طلحہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پہلے نیت پختہ کرے، اللہ خود راستہ بنائے گا۔ سب نے مل کر دعا کی، نیت کی اور کام کا آغاز کیا۔ مشکلات کا سامنا۔ شروع میں ہر طرف سے مشکلات آئیں۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ کہتے، یہ بچے کیا مدرسہ بنائیں گے؟ مگر ان چاروں نے ہمت نہ ہاری۔ دن میں گاؤں کے کام کرتے، شام کو مزدوری اور رات کو اینٹیں، پتھر اکٹھے کرتے۔ ایک دن شاہد سخت بیمار ہو گیا۔ باقی 3 دوستوں نے اس کا خوب خیال رکھا۔ طیب نے اس کے کام سنبھالے، چاند نے دوا لائی اور طلحہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ شاہد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، اللہ نے کتنے اچھے دوست دیے ہیں، تم سب نعمت ہو۔ اتفاق کا مظاہرہ۔ ایک دن ایک بڑا تاجر گاؤں آیا۔ وہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا جب امام صاحب نے چاروں دوستوں کی محنت کا ذکر کیا۔ تاجر بہت متاثر ہوا اور ان سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری خلوص نیت سے بہت خوش ہوں۔ مدرسے کے لیے جو سامان درکار ہے میں عطیہ دوں گا۔ چاروں دوستوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مدرسے کی تعمیر تیز ہو گئی۔ محنت، سچائی اور اتفاق نے وہ کام کر دکھایا جو لوگوں کو ناممکن لگتا تھا۔ اختلاف اور آزمائش۔ وقت کے ساتھ مدرسہ تیار ہو گیا اور بچوں کو تعلیم دی جانے لگی۔ چاروں دوست اپنے اپنے حصے کا کام کرتے، شاہد نظم و نسق، طیب تعلیم، چاند مالیات اور طلحہ صفائی و انتظام سنبھالتا۔ ایک دن ایک معمولی بات پر چاند اور طلحہ کے درمیان تلخی ہو گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے دوسرے دوستوں تک پہنچ گئی۔ رفتہ رفتہ ان میں بدگمانی آنے لگی۔ مدرسے کے کام میں رکاوٹ آنے لگی۔ طلبہ کی تعداد کم ہونے لگی اور لوگ کہنے لگے، اتحاد نہ ہو تو برکت بھی نہیں رہتی۔ امام صاحب نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا، شیطان ہمیشہ دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر نیکی کے کام کو روکنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے آپس کی رنجشیں ختم نہ کی تو وہ مقصد جس کے لیے تم نے سب کچھ قربان کیا ضائع ہو جائے گا۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ معافی اور دوبارہ اتحاد۔ شاہد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا، اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ طیب، چاند اور طلحہ نے بھی باری باری ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ سب نے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، ہم ایک تھے، ہیں اور رہیں گے، انشاءاللہ۔ اس دن کے بعد مدرسے میں پہلے سے بھی زیادہ برکت آ گئی۔ علاقے بھر سے بچے آنے لگے۔ ان کا اتفاق لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ انعام اور عزت۔ کچھ سالوں بعد حکومت کی جانب سے مدرسے کو تسلیم کر لیا گیا۔ اب نہ صرف طلبہ کو سرٹیفکیٹ ملنے لگے بلکہ چاروں دوستوں کو علاقے کے بہترین دینی خادم کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ لوگ دور دور سے آتے، ان سے مشورہ لیتے اور کہتے، یہ سب اس لیے ہوا کہ تم نے اختلاف کے بجائے اتفاق کو اپنایا اور اللہ نے تمہارے ہر قدم میں برکت ڈال دی۔ نتیجہ،
ایک دن ایک طالب علم نے سوال کیا، استاد جی، اب سب نے اتنا کچھ کیسے حاصل کیا؟ شاہد نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہم نے اپنے نفع نقصان کو ایک دوسرے کا نفع نقصان سمجھا۔ جب دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو اتفاق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اخلاقی سبق، اتفاق میں برکت ہے۔ جب لوگ دل، زبان اور عمل سے ایک ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیتے ہیں تو اللہ ان کی راہوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ لڑیں، بکھریں اور نیکی کا کام رک جائے، مگر جو لوگ صبر، درگزر اور محبت سے کام لیتے ہیں وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔